وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل في مقام آخر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله عز وجل في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی رفعت و بلندی اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، جمعے کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ادا کرنا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. اور جو احباب ابھی تک نہیں آئے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی ان ساری چیزوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں. قرآن مجید کے مختلف 3 مقامات احباب نے سماعت کیے ہیں. رب العالمین پہلے مقام سے یہ اعلان کر رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اب یہاں پہ میں اور آپ قرآن کو ماننے والے، اس کو سچی کتاب تسلیم کرنے والے، اس پر پورا ایمان رکھنے والے، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، جس کا قرآن پر شک ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اب قرآن مجید کے اندر رب العالمین کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اب رب العالمین نے کسی بھی انسان کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، کلمے کا اقرار کر لیا اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا، رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ انسان ہے یا جن ہے. اب عبادت کے لیے رب العالمین نے جو طور طریقہ بیان کرنا تھا، جو احکامات بیان کرنے تھے، جو شریعت اسلام کا حصہ بنانا تھا، جس کو ایمان کا حصہ بنانا تھا، جس کو اسلام کی نشانی بنانا تھا، وہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا. اب میں اور آپ پہلی بات یہ سوچیں کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اب یہاں پہ دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ، دوسرا آج کا سبق کہ رب العالمین نے عبادت کے لیے کوئی دن، کوئی رات، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ یا کوئی سال مقرر نہیں کیا. اب جن اوقات کو رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے ان کی عظمت بھی بیان کر دی، ان کی شان بھی بیان کر دی، ان کی فضیلتیں بیان کر دی، اور گواہی کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے بھی اقرار کروا دیا. جو لوگ نبوت والی زبان پر ایمان رکھتے ہوئے ان دنوں میں یا ان راتوں میں یا ان عظمتوں والی گھڑیوں میں یا ان فضیلتوں والی گھڑیوں میں رب العالمین کی اس طرز پر، اس طریقے پر، اس نہج پر، اس سنت پر عمل کرتے ہیں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے یا جس طرح نبی علیہ السلام کا حکم ہے، تو یقیناً اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی زندگی بنا گئے. اور اس کے اگلے الفاظ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اپنے عملوں کو برباد نہ کرو.
इन चीजों से वो बचा लिए गए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का इकरार कर गए अमली शक्ल में कि हमने सुन्नत पर जिंदगी गुजारी है, सुन्नत ने हमें ये तरीका बताया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिन, ये रात, ये घड़ी, इसकी ये फजीलत बयान की है और आका अल इस्लाम ने इसको यूं गुजारा है, इस अंदाज में गुजारा है, तो हम भी इस तरह गुजार के आका अल इस्लाम की सुन्नत पर अमल करते हुए रब की नजर में अपने आप को मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारी कोशिश को कामयाब कर देगा इंशाअल्लाह। हजरात, पर अफसोस है, आज पहली बात तो यह है कि इस वक्त अक्सरियत मुसलमानों की रब्बुल आलमीन की याद से गाफिल है, जिक्र और अज़कार से गाफिल है, नमाजों से गाफिल है, सदका और ज़कात से गाफिल है। जब इतनी कसीर तादाद मुसलमानों की, जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, गैर मुस्लिमों की बात ही नहीं हो रही, मुसलमानों की कसीर तादाद इस वक्त गफलत में है। जब इतनी कसीर तादाद गफलत में है तो फिर किसी दिन का खास कर लेना, यानी कि पूरा साल हम गफलत में गुजार के एक या दो रातें, एक या दो दिन हम खास करके, और खास भी इस अंदाज में कि जिनका सबूत और प्रूफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से नहीं मिलता, ऐसी रातों को खास करके हम रब्बुल आलमीन की नजर में मुअज़्ज़ज़ बनना चाह रहे हैं, इज्जत और एहतराम वाले बनना चाह रहे हैं। हालांकि रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पर यह ऐलान फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तस्बीह बयान करो, अपने रब की हमद बयान करो और सजदा करने वालों के साथ हो जाओ। वअबुद रब्बका, और अपने रब की इतनी इबादत करो, इतनी इबादत करो, हत्ता यातियकल यकीन। ये जो यकीन का लफ्ज है यहां पे, इसकी जो तफसीर बयान की गई है, इस यकीन से मुराद मौत है। उस वक्त तक अपने रब की इबादत करते रहो यहां तक कि मौत ना आ जाए, मौत के आने तक रब की इबादत करते रहो। अब इसके लिए कोई वक्त खास नहीं है, इसके लिए कोई दिन खास नहीं है। हर दिन में 5 नमाजें हैं, हर रात क़यामुल लैल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का अगर हम मुतालिया करें तो हमें बेशुमार ऐसे असबाब मिलते हैं कि अगर हम उन पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को पुररौनक बनाना चाहते हैं ना, तो अल्लाह की कसम बन सकते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। पर हम तो हैं लाइलाग, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ना। जो मौलवी साहब ने कह दिया हमने उसी को हरफे आखिर जाना, उसी को हमने यूं शुमार किया जैसे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मौलवी साहब झूठ नहीं बोल सकते। मौलवी साहब ने जो फतवा दे दिया, जो बात कर दी, वो लोहे की लकीर है, हरफे आखिर है। ना मैंने पढ़ना है, ना मैंने तहकीक करनी है, ना मैंने रिसर्च करनी है, ना मैंने अपनी जिंदगी को परखना है कि रब ने मुझे जिंदगी दी है, रब ने मुझे पैदा अपनी इबादत के लिए किया है। मैं जिस चीज को रब की इबादत समझ के कर रहा हूं, क्या ये तरीका नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो फिर अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो हदीस हमने बेशुमार मरतबा सुन ली है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि जिस किसी ने भी कोई ऐसा दीन में नया काम शुरू किया कि जिसका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबूत और प्रूफ नहीं है, फहुवा रद्दुन, वो रद्द है, वो दुत्कारा हुआ है। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तख्तस्सु लैलतल जुमअति बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली वला तखुस्सु यौमल जुमअति बिसियामिन मिन बैनिल अय्यामि इल्ला यकून फी सौमिन यसूमुहु अहदुकुम। सही मुस्लिम की रिवायत है। हदीस का निचोड़ आपके सामने रखता हूं क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी दिन या किसी रात को इबादत के लिए खास ना करो, यकीन ना आए घर जाके सही मुस्लिम की रिवायत है 1144 नंबर की, 1144 नंबर की सही मुस्लिम की रिवायत सही सनद से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमे के दिन को भी रोजा रखने से मना किया कि खास तौर पे तुम जुमे की अजमत को, क्यों आपने इसको शान अता की है, हफ्ते के पूरे दिन है, उस रब्बुल आलमीन ने जुमे को इसका सरदार बनाया है, अजमत वाला दिन है, फजीलत वाला दिन है, शान में सबसे आला है। लेकिन जुमे के दिन को खास करते हुए सिर्फ जुमे के दिन का रोजा रखने से भी नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, और इस रात को सिर्फ जुमे की अजमत को देखते हुए रात को क़याम करने से भी मना फरमा दिया। आपने फरमाया कोई रात, कोई दिन
عبادت کے لیے خاص نہ کرو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکم تو یہ تھا خالف الیہود والنصارى کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. دین اسلام نے جو مجھے اور آپ کو درس دیا تھا، میری اور آپ کی جو تعلیم، میری اور آپ کی جو تربیت کی تھی، مجھے اور آپ کو جو سکھلایا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے رب نے اعلان کروایا تھا. وہ اعلان یہ تھا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، غیر مسلموں کی مخالفت کرنی ہے. پر افسوس ہے آج ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی مخالفت شروع کر دی. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى. وہ لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے. وہ لوگوں کسی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرنا، وہ لوگوں کسی دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرنا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی تمہیں جو دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دے رک جاؤ. یہ اطاعت ہے، یہ محبت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج شعبان کا مہینہ جاری ہے. شعبان کے مہینے کے حوالے سے چند گزارشات احباب کے سامنے رکھنا، بلکہ میری باتوں سے سمجھ آ ہی گیا ہوگا. حضرات یہ دین ہے، دین لا وارث نہیں ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا تو بنگلے، پیسہ روپیہ، گاڑیاں، باغات، یہ سب کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے. وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اپنا ورثہ، دینی ورثہ، اپنا دینی ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. گو کہ آج ہماری نظر میں علماء کی قدر ہی نہیں ہے، علماء کی عزت ہی نہیں کی جا رہی، ان کا کوئی ادب و احترام نہیں کیا جا رہا. ہر ممکن حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو جتنا گرا سکتے ہیں گرایا جائے. لیکن جو نبوت والی زبان نے سچ کہہ دیا اس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ دنیا ساری دشمن ہو جائے، میرے نبی نے جس بات کی گارنٹی دی ہے، جو ورثہ میرے نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے ملا ہے، اس میں کوئی فرق کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. کس چیز میں؟ دین میں، تبلیغ میں، علم میں، دین کو پھیلانے میں. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 15 شعبان آتی ہے اور 15 شعبان کی رات ہم قیام اللیل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھیں، آپ نے فرمایا کسی رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا. اب جو راتیں عبادت کے لیے خاص کر دی گئی ہیں ان کا شعبان کے کسی بھی دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. جن کو اٹھا کے آج شعبان کے دنوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، شعبان کی راتوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کسی قرآن کی آیت سے، کسی حدیث سے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے راتوں کو یا دنوں کو خاص عبادت کرنے کے لیے منع فرمایا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جس کو کہتے ہیں متفق علیہ. امام مسلم، امام بخاری دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے، دونوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں کو ذکر کیا. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات قیام کیا کرتے تھے. ہاں جی، آج ہم نے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے نا، اللہ کا قرب لینا ہے نا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے نا، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے نا، اپنے لیے خوش قسمتی والے اعلان کروانے ہیں نا، بے اولادی کو اولاد جیسی نعمت میں کنورٹ کرنا ہے نا، بے رونقیوں کو رونقوں میں کنورٹ کرنا ہے، بے چینی اور بے سکونیوں کو اگر سکون میں تبدیل کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے، نہ کہ پورا سال غفلت میں گزارتے ہوئے کسی ایک رات کو جو من گڑت ہے، ایک رات کو ہم خاص کر کے ساری رات ٹکرے مارتے رہیں. حضرات آپ کو نمازوں کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن مخالفت نبی علیہ السلام کی جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں رب آپ کو پوچھے گا نہیں. جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے آپ طریقہ اپنا رہے ہیں، کیا اس طریقے پر رب العالمین آپ سے خوش ہوں گے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ ہستی ہے، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، سب سے زیادہ دین کا علم ان کو ہے، نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے، چھوٹی سی عمر ہے لیکن دین میں ساری بیویوں سے آگے ہیں. حضرات جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں زندگیاں گزاری ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ پایا ہے،
جو دنوں میں، جو راتوں میں، جو خوشی میں، جو غمی میں، جو ہر موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، وہ زیادہ جانتے تھے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام ہر رات قیام کرتے تھے۔ حضرات یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، شعبان کے پہلا دن ہو یا شعبان کی 15ویں رات ہو، جو انسان ہر رات قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ 2 نفل ہی پڑھتا ہے، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، جو بندہ ہر رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتا ہے کہ وہ قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کے نوافل ادا کرتا ہے، چاہے وہ 2 رکعت ہی کیوں نہیں پڑھتا، اس کا معمول ہے، وہ ڈیلی اٹھ کے یہ کام کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شعبان کی 15ویں رات بھی اگر اس کی زندگی میں آ گئی ہے تو وہ اس رات بھی قیام اللیل کرے گا، وہ نفل پڑھے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ خاص تو نہیں نہ کیا، کیونکہ اس کی روٹین ہے، وہ شروع سے چلتا ہوا نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر، جس کا فتویٰ، جس کی دلیل اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہر رات قیام کرتے تھے۔ اس میں شعبان کا ذکر تو نہیں آیا، ہر رات میں شعبان کی راتیں بھی آتی ہیں، ہر رات میں رجب کی راتیں بھی آتی ہیں، ہر رات میں رمضان کی راتیں بھی آتی ہیں، یعنی کہ پورے سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، ان میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا میرے سرتاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب کیا ہے کہ اگر رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو راتوں کو اٹھ کے قیام کرنا پڑے گا، شعبان کی 15ویں رات کو یا ہر رات؟ صرف ہم رب کی نعمت شعبان کی 15ویں رات کو ہی کھاتے ہیں یا کہ پورا سال کھاتے ہیں؟ جو آپ تو دو یار، میں نے تو پتہ نہیں گا جی، سارا سال ہی ہم کھاتے ہیں یا صرف شعبان کے 15ویں دن یا 15ویں راتوں میں کھانا ملتا ہے، اس تو بعد اسی بھوکے مر جانے؟ ایسے ہی ہے، اگر تو اسی رات ہی رب نے آپ کو دیا ہے تو کریں، لیکن اگر آپ کو پورا سال رب عطا کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام ہر رات رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا ہر رات پیٹ بھر کے سوتے تھے؟ جی، اس کے باوجود ہر رات رب کا شکر ادا کرنے کے لیے مصلی رسول پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہم پورا سال غفلت میں گزار کے اس رب کا کھا کے، اس رب کا پی کے، اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر کے، ایک رات کو ہم نے خاص کر کے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں گزار کے، پوائنٹ ذرا اس پر غور کیجئے گا، نبی علیہ السلام کا حکم نہیں تو ہم کر رہے ہیں تو مخالفت ہی ہے۔ اللہ نے سمجھ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام اور آج ہماری زندگیاں، غور و فکر کیجئے، شعبان کے روزے ہم 15ویں دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس بارے میں، تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو 2 مہینوں کے علاوہ اتنے لگاتار مسلسل پے در پے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا۔ 15 شعبان اور 15 شعبان کا روزہ رکھنے والے حضرات ذرا توجہ کر لیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، اور دوسری روایت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 2 مہینوں میں لگاتار مسلسل کثیر تعداد میں روزے رکھا کرتے تھے، جتنے ان 2 مہینوں میں رکھتے تھے ہم نے پورے سال میں کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا وہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ بتایا گیا ایک مہینہ شعبان کا اور دوسرا مہینہ رمضان کا۔ نبی علیہ السلام شعبان کی یکم سے لے کے 27 یا 28 تاریخ تک مسلسل لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو رکھو سارے، صرف 15 کا خاص کیوں کر لیا؟ محبت میں اضافہ ہونا چاہیے کہ محبت میں کمی ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام اس پورے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، آخری 2-3 دن نبی علیہ السلام نے اس لیے چھوڑے ہیں، اس کی حکمت اور بصیرت بھی بیان کر دی کہ تاکہ شعبان اور رمضان کا ڈیفرنس نظر آ جائے، ان دونوں میں فرق پتہ چل جائے۔ اگر 30 کے 30 یا 29 کے 29 روزے رکھ کے آگے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے تو پتہ ہی نہ چلتا شعبان ختم کب ہوا ہے اور رمضان سٹارٹ کب ہوا ہے۔ حکمت بیان کر دی۔
آپ آخری 2-3 دن روزے چھوڑ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ پتا چل جائے کہ اب شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کی گھڑیوں پر ہے، اب رمضان کی آمد ہے، رمضان آنے لگا ہے، اب ہم نے 2-3 دن رمضان کے روزوں کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اپنے ذہن کو بنانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات قیام کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کے تو فرض ہے نا، یہ بات ہو رہی ہے نفلی روزوں کی۔ اچھا جی اب چلیں آگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ میں بات کو نا مختصر انداز میں کرتا ہوں، سوالیہ انداز میں کروں گا تو شاید وقت زیادہ لگ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں 2 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ان دونوں دنوں میں سوموار اور جمعرات کو انسان کے ہفتے بھر کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ خواہش رکھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل رب کی عدالت میں، رب کی بارگاہ میں، رب کے حضور پیش کیے جائیں، روزے کی حالت میں ہوں میں۔ میری حالت کون سی ہو؟ روزے والی، روزے کی میری حالت ہو اور میرے اعمال رب کی عدالت میں، رب کی بارگاہ میں، رب کے حضور پیش کیے جائیں۔ کیوں جی اسی سوموار جمعرات روزہ رکھنے؟ جو بندہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، جو بندہ ہر سوموار کا روزہ رکھ رہا ہے نبی علیہ السلام کو سنت کو زندہ کرتے ہوئے، جو بندہ ہر جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، سوموار اور جمعرات کے روزے کی اس کی روٹین ہے، پچھلے کئی مہینوں سے وہ رکھ رہا ہے، سال ہر سال سے رکھ رہا ہے، اپنی زندگی کے پتہ نہیں کن ایاموں سے رکھ رہا ہے، حضرات وہ بندہ اس پر پکا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں شعبان کا 15واں روزہ جس کو ہم نے بنایا ہے، شعبان کی 15 تاریخ سوموار کو آ جائے یا جمعرات کو آ جائے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اس کی روٹین ہے، وہ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ رہا ہے، سوموار کا اور جمعرات کا۔ اگر 15 شعبان سوموار کے دن آ گئی، اگر 15 شعبان جمعرات کو آ گئی، وہ اپنی روٹین کے مطابق اس دن میں بھی روزہ رکھے گا۔ شریعت نے اس کو کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی حد نہیں لگائی۔ آگے چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پہلے تو میں نے یہ دسو ایام 20 کنوں کیا جاتا ہے؟ بمشکل 3-4 ساتھیوں کو پتا ہوگا، سانو صرف یہ پتا ہے کہ مولوی صاحب نے تڑلے نال اس دن بیان کیتا، او اج دی رات رب معاف کر دے گا، اج دی رات رب انج کر دے گا، پتے چڑھ جان گے، کئیاں دے پتے لگ جان گے۔ ٹھیک ہے، اسی اپنے پتے لگوان واسطے اس رات قیام کیتا تے دن دا روزہ رکھیا ہے۔ مولوی کی زبان پر یقین ہو گیا، مولوی کی زبان پر ایمان لے آئے، لیکن قرآن جو دہائیاں دے رہا ہے، قرآن جو اعلان کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں، اس پر ایمان نہیں لے کے آئے، اس پر یقین نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے 3 روزے رکھتے ہیں۔ ایام 20 کہتے ہیں ہر چاند کی 13، 14، 15۔ نبی علیہ السلام ہر چاند کی 13 کا، 14 کا، 15 کا مسلسل ہر مہینے کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ جو بندہ ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے رکھتا ہے، 13 کا، 14 کا، 15 کا، اگر اس کی زندگی میں 15 شعبان کا دن بھی آتا ہے تو وہ روزہ رکھے گا۔ شریعت نے کوئی حد نہیں لگائی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ہفتے کے روزے اور مہینے کے 3 روزے، قیام اللیل اور راتوں کو خاص کرنے کے حوالے سے۔ اب آگے چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات قیام کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی انشاءاللہ ہر رات قیام کرنا، کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اس کے لیے کوئی رات خاص نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذکر کی جاتی ہے، یہ ممبر ہے، ممبر جو انبیاء کی وراثت ہے، اگر کسی نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ایسا انسان جو حق کو چھپانے والا اور من گڑت باتوں کا ذکر کر کے لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے والا، لوگوں کو تو کہنے والا لیکن خود عمل نہ کرنے والا، کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین ایسے انسان کو ایک ایسی سزا میں مسلط کریں گے کہ اس کے پخانے والی جگہ سے اس کی ساری انتڑیوں کو باہر نکالا جائے گا اور جہنم کے گرد اس کے چکر لگوائے جائیں گے۔ یہ ممبر ہے، اس کا حق ہے کہ حقائق کو بیان کیا جائے۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا وہ اس کا فعل ہے، لیکن جس کو رب نے یہ وراثت میں دیا ہے
اگر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا کل قیامت کو پکڑا جائے گا۔ اور جس نے اس منبر پر کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کی ذات پر بہتان لگائے، قرآن کی آیتوں میں تحریف کی، اپنی مرضی کے مسائل بیان کیے، ادھر ادھر کی باتوں کو بیان کر کے لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا، کل قیامت کو پکڑا وہ بھی جائے گا۔ نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، آقا علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ نہیں، بیان کر دیا۔ حضرات شب برات کے حوالے سے اچھا میرا سوال ہے، دین اسلام نماز ہم پڑھتے ہیں فارسی میں ہے جی عربی میں، یعنی کہ ابتدا سے لے کے دین مکمل ہونے تک جس دن قرآن کا یہ مقام اترا خطبہ حجت الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گیا ہے، رب نے تمہارے لیے اسلام والے دین کو پسند کر لیا۔ دین کے مکمل ہونے تک جتنے بھی ذکر و اذکار، جتنی بھی تسبیحات، جتنی بھی حمد و ثنا والے الفاظ وہ بیان ہوتے رہے، وہ عربی زبان میں ہوتے رہے۔ شب برات کا جو لفظ ہے یہ عربی میں ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ ہمیں یہاں سے بھی سمجھ نہیں آتا کہ یار دین اسلام کے اندر فارسی کیسے؟ نبی اسلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، دعائیں پڑھتے ہیں وہ ساری عربی میں ہیں، رکوع کے تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد، ایون کہ ہم ایک دوسرے کو جب سلام کہتے ہیں تو عربی میں یا فارسی میں؟ واش روم جانے تک، باہر آنے تک، وضو کرنے سے وضو کرنے کے اینڈ تک، بعد تک، ساری کی ساری دعائیں، سارا کا سارا دین عربی میں ہے۔ تو یہاں پہ آ کے فارسی کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ شب برات، ٹھیک ہے، شب کا مطلب ہے جی رات، اور برات کا مطلب کیا ہے؟ بری ہونا، کسی چیز سے بری ہونا۔ علماء کرام منبر پر چڑھ کے آج کی رات ایسی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرے گا، آج کی رات ایسی ہے کہ رب کئیوں کی زندگیاں بڑھا دے گا، آج کی رات ایسی ہے کہ ایک بیری کا درخت ہے، وہاں پہ پتے لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس سال میں مرنا ہے ان کے پتے جھڑ جائیں گے، جنہوں نے زندہ ہونا ان کے پتے لگ جائیں گے، لہذا لوگوں تم کیا کرو، تم ایسا کرو بیری کے پتے اتارو، محلے سے جنیاں بیریاں لگی ساری ننگیاں کر دو، بیلیاں کر دو، سارے وہ پتے اتارو اور پانی کے اندر ان کو ڈال کے ان کو ابالو اور اس کے بعد غسل کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ جڑ جائیں گے۔ کڈا سیدھا تے سوکھا دین ہے۔ صحابہ کرام کی شہادتیں کدھر گئیاں؟ نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے کدھر گئے؟ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر لہو لہان کر دیا گیا، کل قیامت پر رب نے سوال کر لیا، کس منہ سے جواب دو گے؟ اس امت کے لیے نبی علیہ السلام ساری ساری رات رو کے مصلے پر گزار رہے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور کل قیامت کو بھی اسی امت کا رونا روئیں گے۔ ہر نبی کو وہاں پہ اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان کو وہاں پہ اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان وہاں پہ کہہ رہا ہوگا ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مینو بچا لے مینو بچا لے، لیکن اس دن بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کا رونا رب کے سامنے روئیں گے، اے اللہ آج میری امت، اور امت نے پرواہ کوئی نہیں، امت کو فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں یا مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس طرح گناہوں کو بخشوانا ہوتا تو کیا یہ طریقہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ صحابی آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا ہو گیا ہے، میرے اوپر ہاتھ لگا دیں، شادی شدہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے اللہ سے معافی مانگ۔ دوسری مرتبہ آ گیا، ایمانی کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے، آپ نے پھر واپس بھیج دیا۔ تیسری مرتبہ آئے، آپ نے تسلی سے اس کی بات کو سنا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو کہا، مائز بن مالک ان کا نام ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا گڑھا کھودو، اس کو یہاں تک اس کے اندر دنسا دو اور پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دو۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے اس کو اس کے اندر ڈالا اور پتھر مار مار کے اس کو سمسار کر دیا۔ کچھ وقت گزرا ہے، وہ عورت بھی آگئی جس کے ساتھ زنا کیا تھا، بعد میں اس کو بھی رجم کر دیا گیا۔ اگر یہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کے اس کو گرم کر کے ابال کے نہا کے گناہوں کو بخشوانے والا ٹرک نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا تو کیا آپ اپنے صحابہ کرام کو نہ بتاتے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اللہ معاف کرے دین میں خیانت کی ہے؟ جو کام آج تک یعنی کہ پورے دین میں نبی علیہ السلام کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں نہیں ملا، وہ آج کے مولوی صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے ٹرک مل گیا ہے، کہاں سے ایسی حکمت اور بصیرت آ گئی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، شفائیں مل جاتی ہیں، انسان رب کی نظر میں معزز ہو جاتا ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کے ابال کے غسل کرنے کا حکم کس کو دیا؟ جی میت کو. آپ کی بیٹی فوت ہوئی ہیں جن کا نکاح ہوا تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، ٹھیک ہے، کلثوم نام ہے نا. آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی کو غسل دینا ہے، تو کیا کیا ڈال کے پانی میں؟ بیری کے پتے ڈال لیں، کافور کا بھی ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پانی کے اندر ڈالیں اور پانی کو ابالیں، یعنی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا. اس کے بعد میت کو غسل دیں. یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے صرف اس لیے میت کو طہارت دینے کے لیے، میت کو غسل دینے کے لیے، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس کے جسم سے ایک خوشبو کا آنا. یہ حکم تو نبی علیہ السلام کا تھا مردے کے ساتھ، بندہ ہے یا عورت ہے. ہم نے زندہ نہیں اپنے آپ کو مردہ کنسیڈر کرنا شروع کرتا، شمار کرنا شروع کرتا تو ساڈا کی بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس رات رب العالمین، اچھا میں کوئی آپ کی دل آزاری کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا، صرف اس ارادے سے کہ دین کے حقائق کو اگر میں نے آپ لوگوں تک نہ پہنچایا، کل قیامت کو آپ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، میرا گریبان ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین اس رات آسمان دنیا پر آتے ہیں اور لوگوں کی طرف نظر رحمت کرتے ہیں. شعبان کی 15ویں رات کو لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اب ایک طرف مولوی صاحب کی بات ہے، اب دوسری طرف نبی علیہ السلام کی بات بھی سن لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، ہر رات، اور رب العالمین خود صدائیں لگاتے ہیں، خود آوازیں لگاتے ہیں. ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی بے سکونی والی زندگی والا، ہے کوئی پریشان جو اپنی زندگی کو پر رونق بنانا چاہتا ہے، میرے پاس آئے، آگے مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کروں گا. یہ ہر رات ہوتا ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں صرف شعبان دی 15ویں رات میں. ہوں مولوی کی گل سچی ہے یا نبی علیہ السلام کی گل سچی جی؟ مطلب سانو صرف یہ شعبان دی 15ویں رات نہیں کرنا چاہیے، سانو ہر رات قیام اللیل کر کے اس ارادے سے کہ رب العالمین آسمان دنیا پر آئے ہیں اور آسمان دنیا پر آ کر ہماری باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں. ہم نے رب سے اپنے مطالبات کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ مجھے یہ پریشانی، اللہ کی قسم اگر سنت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، رب زندگیوں میں برکتیں بھی، رونقیں بھی اور رحمتوں کے بھی بارشیں کرنی شروع کر دے گی. اس رات ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. دو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بھائی سیڑھیوں میں جا رہے ہیں، ذہن وہاں پہ باہر چلے جاؤ اور وہ لیڈیز دروازہ بھی کھول دو. اگر نیچے جگہ نہیں ہے تو یہ سامنے سیڑھیاں ہیں، اوپر والے حال میں چلے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن گزارتا ہے. رب العالمین نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ جا کے اس کے جسم میں روح پھونک کے آؤ، اس کی قسمت کے احوال لکھ کے آؤ، اس نے کب مرنا ہے، کب اس نے ہمارے پاس واپس آنا ہے. اس کے پیدا ہونے سے مرنے تک اس کی قسمت کے احوال لکھ دیے گئے. اس کو کہتے ہیں تقدیر. کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں اس کو؟ تقدیر. اچھا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر اترا ہے. قرآن کے اندر کیا اعلان کیا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اتارا گیا ہے. اب میں اور آپ ذرا اپنے دل و دماغ کی بس آپ کے 2-3 منٹ چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن اترا ہے، قرآن کے اندر رب العالمین اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ایک رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قیادت میں فرشتے آتے ہیں، صبح طلوع ہونے تک وہ اس دنیا میں رہتے ہیں. قرآن مجید کا 25واں پارہ سورۃ دخان، تیسری دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ
शाबान की 15वीं रात को फैसले किए जाते हैं, किसने मरना है, किसने जिंदा रहना है। रब्बुल आलमीन कह रहे हैं फीहा युफरकू, जिस रात हमने कुरान उतारा है। अब सवाल है कुरान शाबान में उतरा है या रमजान में उतरा है? दलीलें हमने सुन ली, पता चल गया कि शाबान में नहीं, कुरान तो उतरा है रमजान में। कुरान किस महीने उतर रहा है? रमजान में। रब्बुल आलमीन कहते हैं उनमें एक बरकत वाली रात है। अब रब की बात सच्ची है, मौलवी की बात सच्ची है? जी, रब की बात सच्ची है, कुरान की बात सच्ची है या मौलवी की बात सच्ची है? मौलवी साहब कह रहे हैं इस रात फैसले किए जाते हैं। रब का कुरान कह रहा है, रब ये ऐलान कर रहे हैं कि जिस रात हमने कुरान उतारा है उस रात वो बरकत वाली रात है। कितनी बरकत वाली है कि फरिश्ते भी उतर रहे हैं, रहमत वाले फरिश्ते इस जमीन पर आते हैं। इतनी कसीर तादाद में फरिश्ते आते हैं। जब उसकी फजर तलू होती है फिर फरिश्ते वापस चले जाते हैं, फरिश्ते वापस चले जाते हैं। और मैं आपसे सवाल करता हूं, पता है कि वो रात कौन सी है? जी, किस महीने में आती है ये पता है? रमजान में। रमजान के कौन से अशरे में आती है ये पता है? यानी कि 10 10 10 3 अशरे होते हैं ना। पहले अशरे में आती है या दूसरे में या तीसरे में? तीसरे अशरे में। कितनी रातें हैं? 5 रातें हैं। कौन सी? उनको क्या कहा जाता है? ताक रातें कहा जाता है। 21 की रात है, 23 की रात है, 25 की रात है, 27 और 29 की रात है। ये 5 ताक रातें हैं। इन 5 ताक रातों में मेरे नबी ने यह ऐलान किया कि एक रात ऐसी है जिसको रब ने लैलतुल कदर, जिसको रब ने लैलतुल मुबारका बनाया है, जो रब ने बरकतों वाली रात बनाई है, रहमतों वाली रात बनाई है, जिस रात रब ने कुरान उतारा है। इस रात फैसला किया जाता है। और वो फैसला क्या किया जाता है? जो पहले फैसला हो चुका था ना उसी पर ही नजरसानी की जाती है, फरिश्तों की ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। ठीक है, जिंदगी और मौत का फैसला तो वो लिख दिया गया, अलबत्ता जो लिखा था उसी पर ही नजरसानी की जाती है। उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने यह बयान किया, जो बंदा इस रात को पा लेता है, अपने रब को राजी कर लेता है, अपने रब को मना लेता है, फैसला यह कर दिया जाता है कि इस बंदे को अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया है, इस बंदे का नाम रब ने जन्नत लगा दी है, ये रब के मुकर्रबीन में शामिल हो गया। पर अफसोस है, सानू की लगे, सानू तो खान पीन को बहाने चाहिए ने, बस हलवा आ जाए बस मर गए, बिरयानी आ गई साढ़ा ईमान गया। खाने पीने के कोई ढंग और खाने पीने के बहाने मिलने चाहिए। हमें दीन से क्या, दीन की धज्जियां उड़ती हैं तो उड़ती रहें। अल्लाह का मुनाकिम में समझ अता फरमाए। हजरत कोई रात खास नहीं है सिवाय इन 5 रमजान की ताक रातों के। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनमें शाबेदारी करो। इन 5 ताक रातों में एक रात लैलतुल कदर की है। जो बंदा इस लैलतुल कदर की रात से महरूम कर दिया गया, हर भलाई से महरूम कर दिया गया। और जिस बंदे ने इस लैलतुल कदर की रात को पा लिया, गोया कि उसने पूरी कायनात की बनाइयों को समेट के अपने आप को रब का मुकर्रब बना लिया। नबी अलैहिस्सलाम हर रात क़याम कर रहे हैं, किसी रात को क़याम के लिए खास करने की इजाजत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम सोमवार जुमेरात का रोजा रख रहे हैं, अय्यामे 20 के 3 रोजा रख रहे हैं, हर चांद की 13 14 15 का रखें। अगर वो रखते हुए शाबान का 15वां दिन भी आ जाता तो आप 15 शाबान का रोजा रखें। बात समझ आ गई? और अगर ज्यादा ही मोहब्बत है तो फिर वो हदीस भी सामने रखें कि नबी अलैहिस्सलाम शाबान के सिर्फ 15वीं रात का या 15वें दिन का रोजा नहीं रखते थे, बल्कि पूरा शाबान आखिरी 2-3 दिन छोड़ के पूरा महीना फिर रोजा रखो। ये है असल मोहब्बत, ये है असल दीन, ये है असल हकायक। शब बरात के हवाले से, शाबान की रात और दिन के हवाले से अल्लाह का मुराकिबीन हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो सुना है, जो सुना